ہم یہ سنتے آتے ہیں کہ ہم ایک 3 ڈائمینشنل ورلڈ میں رہتے ہیں، لیکن یہ 3 ڈائمینشن ہوتی کیا ہے؟ میتھمیٹکس یعنی ریاضی میں ڈائمینشن ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جسے ناپا جا سکے۔ تو اس دنیا کو 3 طرح سے ناپا جا سکتا ہے: لمبائی یعنی لینتھ، چوڑائی یعنی وڈتھ، اور اونچائی یعنی ہائٹ۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ریاضی میں چوتھی ڈائمینشن ہونے کی پاسبلٹی ہے، لیکن اس کا کوئی سبسٹینشل ایویڈنس نہیں ہے۔ البتہ البرٹ آئنسٹائن کو لگتا تھا کہ چوتھی ڈائمینشن ہے۔ البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ اسپیس یعنی خلا اور ٹائم یعنی وقت، ان دونوں کو مختلف اینٹیز نہ دیکھ کے اگر ایک ہی اینٹی دیکھا جائے تو یہ چوتھی ڈائمینشن بنتی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر دیکھا جائے تو ٹائم ہمیشہ یونیلیٹرلی لینئر ڈائریکشن میں موو کرتا ہے۔ ہم ٹائم کو میجر بھی کر سکتے ہیں اور ٹائم میں آگے کی طرف موو بھی کرتے ہیں، لیکن آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ ٹائم اور اسپیس اتنے انٹرلنکڈ ہیں کہ ان دونوں کو الگ الگ سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو آئیے ان کو ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں آئنسٹائن کی گریویٹی کے کانسیپٹ کو سمجھنا پڑے گا۔ نیوٹن نے کہا تھا کہ ہر وہ چیز جس کے پاس ماس ہے وہ دوسری چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور وہ کھینچاؤ اس کے ماس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ اس کا وزن ہوگا اتنا زور سے وہ چیزوں کو کھینچے گی۔ لیکن آئنسٹائن نے کہا ہاں ایسا ضرور ہے کہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں، اور یہ کھینچاؤ کے ماس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمیں صرف اس طرح فیل ہوتا ہے کہ چیزیں ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہیں، اصل میں یہ کھینچاؤ اسپیس کے فیبرک سے آتا ہے جو چیزوں کے وزن سے بینڈ ہو جاتا ہے۔ اب اسپیس کو ایک 3 ڈائمینشنل فیبرک سمجھ سکتے ہیں جس پہ سارے پلانٹس، سٹارز، ارتھ، یونیورس رکھا ہوا ہے۔ اس اسپیس اور ٹائم کے فیبرک کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ خالی اسپیس، چاہے وہ دھرتی پر ہو یا خلا میں، اس میں یہ اسپیس اور ٹائم کا فیبرک بنا ہوا ہے۔ یہ فیبرک ہے تو 3 ڈائمینشنل، لیکن ابھی کانسیپٹ سمجھنے کے لیے ہم اسے 2 ڈائمینشنل بنا لیتے ہیں۔ ابھی اسپیس کو ایسا قالین سمجھ لیجئے جس پر ساری یونیورس کچھ اس طرح بیٹھی ہے کہ ہر ستارہ، ہر پلانٹ اپنے اپنے سائز کے حساب سے اس فیبرک کو بینڈ کر لیتا ہے۔ اب جس چیز کا وزن زیادہ ہے وہ فیبرک کو اس طرح بینڈ کر لیتا ہے کہ جس چیز کا وزن کم ہے وہ اس کی طرف کھسکنے لگتی ہے۔ چلو گریویٹی تو سمجھ آ گئی، لیکن ٹائم اور اسپیس کس طرح ملے ہوئے ہیں؟ تو آئیے اب ٹائم اور اسپیس کو ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایسے سمجھیے کہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر سب ایک ساتھ ہی کو ایگزسٹ کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ دیکھیں، یہ ہے ٹائم اور اسپیس۔ اس فیبرک کی جو لینتھ ہے اس کو ٹائم کنسیڈر کر لیجیے۔ تو یہ رہا ہمارا بگ بینگ، سائنسدانوں کے مطابق کائنات کا وہ دھماکہ جس کے بعد دنیا شروع ہوئی تھی تقریباً 1400 سال پہلے۔ اور یہ ٹائم اینڈ اسپیس کا وہ حصہ جہاں ستارے بن رہے ہیں، یہ وہ حصہ جہاں زمین بن رہی ہے، یہ وہ جہاں پہ ڈائناسور زندہ ہوا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کائنات کی ہر چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے، صرف یونیورس ایک ناؤ سلائس سے دوسرے ناؤ سلائس کی طرف موو کرتی ہے جسے ہم ٹائم سمجھتے ہیں۔ ہر وقت اس ٹائم اور اسپیس کے فیبرک میں اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اسی کو چوتھی ڈائمینشن کہا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو چیز جتنی بھاری ہوتی ہے وہ اتنا ہی ٹائم اینڈ اسپیس کے فیبرک کو بینڈ کرتی ہے اور اتنا ہی سلو آگے موو کرتی ہے، اس لیے اس کے لیے ٹائم ریلیٹیولی ہلکی چیزوں سے سلو ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ تو پتا ہوگا کہ اگر کسی چیز کی اسپیڈ بڑھا دی جائے تو اس کا ماس بھی بڑھ جاتا ہے، اسی لیے جو گاڑی 20 کی اسپیڈ پہ چل رہی ہے اس کی ٹکر اتنا نقصان نہیں کرے گی اگر وہی گاڑی 160 کی اسپیڈ پہ چل رہی ہے۔ اسی لیے جو چیز زیادہ اسپیڈ میں موو کرتی ہے اس کا ماس زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ٹائم اور اسپیس کے فیبرک میں سلولی موو کرنے لگتی ہے۔ اور یہیں سے آتی ہے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی، جہاں پہ اگر کسی چیز کو اسپیڈ آف لائٹ میں موو کروا دیا جائے تو اس کے لیے ٹائم سلو ہو جائے گا، اتنا سلو کہ اس چیز کا ایک پل گزرتے ہوئے کائنات میں اربوں سال بیت جائیں گے۔